السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے ہماری جو ویڈیوز آ چکی ہے یوٹیوب پر کہ تبلیغی جماعت اہل سنت سے خارج، کس نے خارج کیا؟ یعنی غیر مقلدین نے، اور غیر مقلدین کے جو محقق ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، انہوں نے تبلیغی جماعت کے متعلق یہ بات کہی۔ حالانکہ تبلیغی جماعت آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ لوگوں کو یعنی کس طرح محنت کر کے دین کی طرف لا رہی ہے۔ ایسے لوگ جو برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، یوں سمجھو بہت سارے جرائم کیے ہوئے لوگ وہ دین کی طرف آ رہے ہیں اور توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اس تبلیغ کی محنت سے، اور اپنا خرچہ کر کے یعنی اپنے جیب سے خرچ کر کے یہ لوگ دور سے دور تک جاتے ہیں لوگوں کے پاس اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں۔ کسی مسلک کا ان کے اندر یہ خصوصیت ہے نہیں کہ بھئی یہ فلاں مسلک کا ہے یا فلاں مسلک کا ہے، وہ فقط اتنا جانتے ہیں کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اسے دین کی دعوت دیتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ دین سے دور ہے تو وہ نماز پڑھنے والا بن جائے، اس کا تعلق مسجد سے بن جائے اور وہ ایک دینی ماحول کو اختیار کرے۔ ان کی ایک یہ مکمل کوشش ہوتی ہے اور اس لیے وہ دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ بہت سارے ایسے جماعت کے اندر افراد ہیں جو امت کے لیے روتے ہیں کہ امت کسی طرح اللہ کے احکامات پر آنے والی بن جائے، اور اس کے نتائج آپ نے دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ جو ہے نا دنیا کے بگڑے ہوئے وہ تہجد گزار بن گئے ہیں، اور ایسے یوں سمجھو ڈاکو قسم کے لوگ یعنی جو لوگوں کا مال لوٹتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور باشرہ ہو گئے، وہ دیندار بن گئے، نمازی بن گئے، تہجد گزار بن گیا۔ وہ کس مسلک کے ساتھ ہیں، کون سا ان کا فرقہ ہے، اس سے کوئی تبلیغی جماعت کو غرض نہیں ہے۔ ہم خود گئے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کو بتائیں گے جب بھی ان کے ہاں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ اب ایسا یعنی جو ان کا ماحول ہے، اب ایسا ان کا ایک بہترین کام ہے اور ان کے اثرات پوری دنیا پر یعنی ہو رہے ہیں، کوئی ان کے اندر یعنی تفرقہ بازی نہیں ہے، اس کے باوجود غیر مقلدین کو وہ بات پسند نہیں ہے، وہ کام پسند کیوں پسند نہیں؟ کیونکہ وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے نا، وہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح نہیں ہے، وہ جو اپنی تعویلات کرتے ہیں یا جو ان کے اندر یعنی ایک ذہن میں ان کا مفہوم ان کے آتا ہے، بس کہتے ہیں کہ بس یہی آخری بات ہے، حرف آخر ہے، اس کو جو مانے وہی جو ہے نا ٹھیک ہے۔ اور پھر غلام مصطفیٰ ظہیر نے کہا کہ گمراہ جماعت ہے، اللہ معاف فرمائے، اور کہا کہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اب اہل سنت سے خارج یہ تو ان کے تو بس کی بات نہیں، ان کے ہاتھ میں تو ہے نہیں، وہ پہلے ہم نے ویڈیو میں بتایا کہ ان کے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ کسی کو اہل سنت میں داخل کر اس کو نکال دو۔ لیکن عجیب بات آپ کی خدمت میں آج ہم جو پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسی محنت والی جماعت، اخلاص والی جماعت، مسلمانوں کی خیرخواہی والی جماعت، اور جس کے اندر کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی اختلافی بات وہ چھیڑتے ہی نہیں ہیں، وہ اس موضوع کو اختیار نہیں کرتے جس سے اختلاف پھیلے، انتشار پھیلے، لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوں، بالکل ہی وہ اس چیز سے اجتناب کرتے ہیں، اس کو تو اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیا۔ اور دوسری طرف وہ شیعہ لوگ جو اہل سنت والجماعت کے عقائد اور ان کے عقائد ملتے ہی نہیں ہیں، اہل سنت والجماعت کے ہاں جو معتبر کتب ہیں احادیث کی، جیسا بخاری کی، وہ ان کو مانتے ہی نہیں، قبول ہی نہیں کرتے۔ وہ تو یہاں تک قرآن کو بھی ٹھیک طرح نہیں مانتے، قرآن کو صحیح نہیں مان رہے، یعنی احادیث کو وہ ٹھیک طرح نہیں مان رہے، اور صحابہ کرام کے متعلق برا بھلا کہتے ہیں، یہاں تک کہ گالیاں دیتے ہیں، اور اس طرح کے وہ لوگ ہیں، اور ان کی زندگی لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ماتم کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کا ایک اپنا ہی طریقہ کار ہے، گھوڑے نکلوایا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہا کرتے ہیں۔ اب ان کے متعلق تو جناب اہل سنت والجماعت میں وہ شامل ہے۔ کیسے شامل ہیں آپ سن لیجئے، شاید میں کہوں آپ کو برا لگے، خود غیر مقلدین سے سن لیجئے۔ شیعہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو تفضیل کا قائل ہوتا ہے، تفضیل کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو ابو بکر پر فوقیت دینے والا، یعنی ابو بکر اور عمر پر علی رضی اللہ کو فوقیت دینے والا بندہ، اس کو کہتے ہیں شیعہ۔ اس سے کوئی بندہ اہل السنہ سے خارج نہیں ہوتا۔ تو ناظرین اکرام، اب دیکھیں یہ شیعہ حضرات اہل سنت والجماعت میں شامل ہو گئے، تبلیغی جماعت کو خارج کر دیا، شیعہ شامل ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ تبلیغی جماعت کے جو بزرگ ہیں وہ ان غیر مقلدین کے طریقے پر نہیں ہے، اگرچہ وہ اس چیز کی دعوت نہیں دیتے کہ آپ ہماری طرح ہو جاؤ، دیوبندی بن جاؤ، اس طرح کے ہو جاؤ،
اصل میں ان کے جو بزرگ ہیں بڑے وہ حنفی ہیں، علماء احناف سے ان کا تعلق ہے، علماء دیوبند سے، بس یہی بات ہے۔ اب یہ حضرات جو شیعہ ہیں یہ ان سے ملتے جلتے ہیں غیر مقلدین سے، تبھی تو آپ دیکھیں نا ان کے بڑے ابھی تک ان کی بڑی تعریفیں چل رہی ہیں۔ یہ دیکھیں رانا شمشاد سلفی، وہ بھی شیعوں کے ساتھ گھوڑے نکلوایا کرتا تھا، نعرے لگوایا کرتا تھا۔ اب ظاہر ہے ان کا آپس میں میل جول ہے تو ان کے لیے گنجائش ہے شیعہ، لہذا وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے، اہل سنت میں ہی شامل ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ ان کے منصفانہ انداز کو دیکھ لیجئے، ایک ایسی جماعت جو اسلام کے فائدے کے لیے ہے، مسلمانوں کے فائدے کی سوچ رکھے، خیرخواہی، ان کو تو جناب اہل سنت سے خارج کر دیا جاتا ہے، اور اہل تشیع جو روافض ہیں، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو جناب اہل سنت والجماعت میں شامل کر دیا ہے۔ یہ ہیں غیر مقلدین۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔